السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا شراب کے ذریعے کسی مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی مریض کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی شراب پلائی جائے تو یہ صحت مند ہو جائے گا، تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی مریض کا علاج شراب کے ذریعے کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ ایسی بات ہے تقریباً جس سے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، فال نکالنا، پانسا کھیلنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، یہ گندگی ہے، گندی چیزیں ہیں، ان سے تم دور رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے اگر حرام قرار دیا ہے، اس کا پینا حرام قرار دیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر نقصانات ہیں، اور ایک جگہ پہ قرآن مجید نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جہاں تک اس کے ساتھ علاج کرنے کا تعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ علاج کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ کے صحابی طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کے ذریعے علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس بدواء ولکنہ داء۔ فرمایا، یہ شراب علاج نہیں ہے، یعنی اس سے علاج کرنا ممکن نہیں، بلکہ یہ تو بیماری ہی بیماری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس مریض کا علاج تم شراب سے کرو گے، اس کے لیے یہ نقصان ہی نقصان ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داؤد میں موجود ہے، کہ بیماری نازل ہوئی تو اس کی دعا بھی نازل ہوئی ہے، اور ہر مرض کی دعا موجود ہے، اور فرمایا کہ حرام چیز سے علاج نہ کرو، یعنی اپنے مریضوں کا علاج حرام چیز سے نہ کرو۔ اس حدیث کے اندر یہ واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کی دوا بھی دنیا میں موجود ہے، دوا بھی نازل ہوئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو شراب کے علاوہ، یعنی مریض کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت ملنے کا سبب بنتی ہیں، تو ان دوائیوں کو استعمال کیا جائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی نئی بیماری سامنے آتی ہے تو کچھ دیر تک اس کا علاج وہ یعنی نہیں ملتا، اور جب اس پہ تحقیق وغیرہ ہوتی ہے، ڈاکٹر حضرات تحقیق کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی دوائی جو حلال ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حلال چیز سے ہی علاج کرنا چاہیے، اور شراب کے مقابلے میں بہت ساری ایسی دوائیاں موجود ہیں جن سے مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی ایک روایت جو کہ مرسل بیان ہوئی ہے، اور اس کی سند دیگر کتابوں میں موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسی چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے جو حرام ہو، یعنی حرام کردہ چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ شراب سے علاج نہ کیا جائے۔ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور یہ چند علماء کا نظریہ ہے، کہ اگر کوئی مریض مر رہا ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو، اور بیماری بھی ایسی ہو کہ اس کا دنیا میں کوئی اور علاج نہ ہو، اور ڈاکٹر حضرات اس بات پہ متفق ہوں کہ اگر اس کو یہ شراب پلائی جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، جان بچ سکتی ہے، تو صرف جان بچانے کی حد تک اسے مجبوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے علماء، جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے ساتھ علاج سے منع کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی علاج نہیں ہے، اس کے اندر بیماری ہی بیماری ہے، نقصان ہی نقصان ہے، وہ بظاہر نظر آئے یا نہ آئے، تو اس لیے اس کے ساتھ علاج سے بچنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔